السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم ہے اردو ناولز وسٹا چینل میں۔ آئیے اپنی ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل اردو ناولز وسٹا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیا آنے والا ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنی اسٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اس رات بیڈ پر اس سے چند انچ دور کروٹ کے بل لیٹے کوہنی تکیے پر ٹکائے اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ ایک مہینے کے دوران اکٹھی ہو جانے والی ساری باتیں، بے مقصد بے معنی چیزوں اور واقعات کی تفصیلات، کس کی کال آئی، کس سے اس کی کیا بات ہوئی، ملازمہ نے اس سے کیا کہا، ٹی وی پر چلنے والے کسی پروگرام میں اس نے کیا دیکھا، کون سے میگزین میں اس نے کیا پڑھا، ٹیرس پر رکھے کتنے پودوں پر نئے پھول نکلے ہیں، فرقان اور نوشین کے بچے کتنی بار اس کے گھر آئے، وہ نوشین کے ساتھ کتنی بار بازار گئی، کیا خریدا، کیا پسند نہیں آیا۔ اس سے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ صرف وہ بول رہی تھی۔ سالار بالکل خاموش چت لیٹا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ ایک ہاتھ سر پر ٹکائے وہ دوسرے ہاتھ سے غیر محسوس انداز میں اس کے بازو پر انگلی سے چھوٹے بڑے دائرے بناتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہی۔ وہ خاموش سامنے پلکیں جھپکائے بغیر صرف اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات، اس کے چہرے پر جھلکنے والے رنگ، اس کے ہونٹوں کی حرکت، بات کرتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ، اس کے چہرے پر کھلنے والے رنگ، وہ کسی سینما کی فرنٹ رو میں بیٹھا ہوا ایک سیر زدہ ناظر تھا۔ کوہنی کے بل نیم دراز، جب وہ تھک جاتی تو پھر اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہتی، اچھا چلو اب سو جاتے ہیں۔ یہ جملہ وہ شاید 25 دفعہ کہہ چکی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اسے پھر کچھ یاد آتا تھا تو وہ یکدم سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھتی، میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ سالار نفی میں سر ہلا دیتا۔ گفتگو پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جاتی۔ خاموش سامنے پھر وہی فلم دیکھنے لگتا۔ یہ کون سی اذان ہو رہی ہے؟ وہ بات کرتے کرتے چونکی۔ دور کہیں سے اس نے اذانوں کی آوازیں سنی تھیں۔ فجر کی، سالار نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ بری طرح گڑبڑائی۔ او مائی گاڈ، فجر ہوگی اور تمہیں تو سونا چاہیے تھا نا؟ تم تو تھکے ہوئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تم مجھ سے کہہ دیتے۔ وہ اب بری طرح نادم ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہنا چاہیے تھا تمہیں، کیوں نہیں کہا تم نے؟ کیا کہتا؟ وہ اب پرسکون تھا۔ یہی کہ تم سونا چاہتے ہو، لیکن میں تو سونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن مجھے تو وقت کا پتہ نہیں چلا، کم از کم تمہیں بتانا چاہیے تھا مجھے۔ وہ واقعی شرمندہ ہو رہی تھی۔ تمہارا خیال ہے مجھے وقت کا احساس تھا؟ تم سو جاؤ اب، اور آئی ایم سوری، کتنی فضول باتیں کی میں نے۔ تم بھی کیا سوچ رہے ہوگے؟ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی دیر سے اکیلے ہی بول رہی تھی۔ وہ ہوں ہاں تک نہیں کر رہا تھا۔ میں تو نماز پڑھ کر سوؤں گا اب، اور میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آج تم نے مجھ سے اتنی باتیں کیسے کر لیں؟ تم نے غور سے سنی بھی نہیں ہوں گی میری باتیں۔ وہ کچھ شرمندگی سے مسکرائی۔ ایک ایک بات سنی ہے، چاہو تو شروع سے دہرا دیتا ہوں۔ آج تک تم نے جب جب جو جو کہا ہے مجھے یاد ہے، ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس کا لہجہ ہموار تھا، لیکن آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جس نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو باندھا تھا۔ اسی طرح باتیں کرو گی تو ہر رات جاگ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ امامہ نے نظریں چرا لیں۔ بعض دفعہ اس سے نظریں ملانا، اس کی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ اس زندگی کے بارے میں بھی کچھ کہنا مشکل ہو جاتا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے اس نے تکیے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب سیدھی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑے سیل فون کے یکدم بجتے الارم کو بند کرتے ہوئے سالار نے اس کی طرف کروٹ لی۔ کوہنی کے بل نیم دراز اس نے امامہ سے کہا، کچھ اور بتانا ہے تم نے؟ امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، اس نے مدھم آواز میں کہا، آئی لو یو۔ جواباً سالار کے جملے نے چند لمحوں کے لیے اسے ساکت کیا۔ وہ اس کے پاس تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے جواباً اس سے کچھ سننے کی خواہش رکھتا ہو۔ امامہ نے کبھی اس کی آنکھوں کو اتنی آسانی سے نہیں پڑھا تھا۔ شاید وہ اتنے قریب تھا اس لیے۔ وہ جیسے اپنی آنکھوں سے اسے ہپنوٹائز کیے ہوئے تھا۔ تھینک یو، وہ بے اختیار ہنسا۔ ایک گہرا سانس لے کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے جیسے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ بعض خواہشیں کوشش سے پوری نہیں ہوتی، اور بعض سوالوں کا کوئی جواب نہیں مل پاتا۔ وہاں اس کے اتنے قریب کوئی عورت ہوتی تو اسے اظہار محبت ہی ملتا۔ یہ امامہ ہاشم تھی۔ اس کا اظہار تشکر ہی کافی تھا۔ اس پر جھکتے ہوئے اس نے بہت نرمی سے اس کے ہونٹ چھوئے، پھر اس کا ماتھا، پھر وہ بیڈ سے اٹھ گیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ وہ 10 بجے کے قریب اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد ٹیبل صاف کر رہی تھی۔
جب وہ بیڈ روم سے ایک خوبصورت پیکنگ میں ایک باکس لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ٹیبل صاف کرتے کرتے رک گئی۔ دیکھ لو۔ سالار نے باکس اس کی طرف بڑھایا۔ جویلری ہے؟ اس کو لیبل اور باکس کے ڈیزائن سے کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار جواب دینے کی بجائے کندھے اچکا کر خاموش رہا۔ امامہ نے بڑے تجسس اور احتیاط سے اس باکس کے بے حد نفیس اور خوبصورت پیکنگ کو ہٹا کر باکس کو کھول لیا۔ سرخ مخمل جیسے ایک مہین اور چمکدار کپڑے کی تہوں کے درمیان ایک کرسٹل رنگ کیس تھا، اور اس کیس میں نظر آنے والی رنگ نے کچھ دیر کے لیے اسے ساکت کر دیا تھا۔ اسکوائر ڈائمنڈز کے بینڈ کے ساتھ وہ ایک پلاٹینم ٹیولپ ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 14 کیرات کے اس ڈائمنڈ کے گرد ننے ننے نیلم کے گول گول نگینوں کا ایک دائرہ تھا۔ بہت دیر مسمرائزڈ اس رنگ پر نظریں جمائے اس نے بے اختیار گہرا سانس لے کر اپنا پہلا رد عمل دیا۔ یہ صرف ڈائمنڈ ہی نہیں تھے جو اس کی نظروں کو خیرہ کر رہے تھے، بلکہ وہ پیچیدہ ڈیزائن بھی جس میں وہ سارے جیوز جڑے ہوئے تھے۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے بمشکل کہا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر کرسٹل کا کیس کھول کر رنگ کو نکال لیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے وہ رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی۔ ہاں، یہ اب خوبصورت لگ رہی ہے۔ رنگ پہنانے کے بعد اس نے اس کے ہاتھ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کہا، اور دیکھو، یہ بالکل میری انگلی کی سائز کے مطابق ہے۔ وہ جیسے کچھ اور ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ تمہاری انگلی کا سائز لے کر بنائی گئی ہے، کیونکہ تمہاری ایک رنگ لے کر گیا تھا میں۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا جس میں وہ رنگ تھی۔ اس رنگ نے اس کے ہاتھ کو سجا دیا تھا۔ وہ جس ہاتھ میں بھی ہوتی دیکھنے والے پر ایسا ہی تاثر چھوڑتی۔ یہ ایک ویڈنگ گفٹ ہے تمہارے لیے، سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ حیران ہو کر سالار کو دیکھا۔ ویڈنگ گفٹ؟ 4 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو۔ ہاں، میں نے تمہیں ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا۔ پہلے یاد نہیں تھا؟ بعد میں پیسے نہیں تھے، اس نے ہنس کر کہا۔ اور اب کہاں سے آئے پیسے؟ آ گئے کہیں سے، اس نے ٹالا۔ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کوئی غلط کام تو نہیں کیا میں نے؟ وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ چلو ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلتے ہیں اور سعیدہ اماں سے بھی مل کر آتے ہیں؟ میرے بیگ میں کچھ گفٹس ہیں ان کے لیے، وہ نکال لو۔ سالار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی تھی۔ تھینک یو سالار، وہ جاتے جاتے ٹھٹکا۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے۔ یہ سب تمہارا ہی ہے، امامہ نے نظریں چرائیں۔ میں نے سوچا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے شادی پر کوئی گفٹ نہیں دیا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے سرشار ہو رہی تھی۔ وہ واحد گلہ تھا جو وہ اپنے دل میں سالار کے لیے رکھے ہوئے تھی۔ نہیں، بھولا نہیں تھا۔ امامہ کو لگا کہ وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ سالار نے بات ادھوری چھوڑی تھی یا بدلی تھی، یہ وہ سمجھ نہیں سکی۔ مائی گاڈ، دیکھو، وہ واک وے پر چلتے چلتے بے اختیار ٹھٹکی تھی۔ سالار نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ دونوں ریس کورس میں لگنے والے ایک میلے کو دیکھنے آئے تھے۔ اب بے مقصد میلے کی جگہ سے کچھ دور چہل قدمی میں مصروف تھے، جب امامہ اس واک وے کی داہنی طرف درختوں کی طرف پانی میں ڈوبی ہوئی گھاس میں نظر آنے والے عکس کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ پچھلی رات کی بارش کا پانی تھا جو ابھی پوری طرح ڈرین آؤٹ نہیں ہو سکا تھا۔ دیو کامر درختوں کے تنوں اور شاخوں پر لگے رنگین برقی کمکمے اور ٹیوب لائٹس کا عکس نیچے جمع شدہ پانی میں پڑ رہا تھا۔ اس عکس کو دیکھتے ہوئے بھی وہ کچھ دیر کے لیے اسی طرح سیر زدہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی رنگ و نور سے بھری کسی وادی کے کنارے کھڑے اس میں چمکتے ہوئے رنگین ہیرے جواہرات کے درخت دیکھ رہے ہوں، یا الف لیلہ کا کوئی منظر دیکھ رہے ہوں۔ ہوا کے جھونکوں سے پانی میں بہت ہلکا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا، اور ان روشنی اور درختوں کا عکس منعکس ہو کر جس سے محو رقص تھا۔ طلسم ہوشربا جیسے پانی کی لہروں پر ڈول رہی تھی۔ یوں لگ رہا ہے جسے جنت میں رات ہو گئی ہے۔ طویل خاموشی کے بعد اس نے امامہ کی آواز سنی۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ابھی تک اس پانی کو دیکھ رہی تھی جس کی روشنیوں کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ ایسی ہوتی ہوگی جنت، سالار نے اسے کہتے سنا۔ وہ کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ اس پانی کو دیکھنے لگا۔ اس وسیع و عریض پارک کی روشنیوں سے بقائے نور بنے ہوئے حصے میں گھومتے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوگا کہ وہاں سے بہت دور ایک نیم تاریک روش پر کھڑے 2 لوگ پانی میں نظر آنے والے اس عکس کو میں جنت ڈھونڈ رہے تھے۔ جنت میں ستارے ہوں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بہت سارے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اتنے رنگوں کے؟ اس نے ان روشنیوں کے رنگ گنے۔ کائنات میں موجود ہر رنگ۔ وہ بے اختیار محظوظ ہو کر ہنسی۔ اسے جواب پسند آیا تھا۔ رات ایسے ہی منور ہوتی ہوگی۔ عکس پر نظریں جمائے وہ جیسے بے خود ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ روشن، اس سے زیادہ منور، سالار نے بے اختیار کہا۔
وہ جھکی اور اس نے اپنی انگلیوں سے عکس کو چھونے کی کوشش کی۔ سالار نے بر وقت اسے کھینچا۔ درختوں پر لائٹس آن ہیں، پانی میں بھی کرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ناراض ہوا تھا۔ میں اسے چھونا چاہتی تھی۔ یہ عکس جنت نہیں ہے۔ جنت میں اور کیا ہوگا؟ تم؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ عکس کو دیکھ رہا تھا۔ صرف میں اور تم نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں۔ اس نے گردن موڑ کر بے حد عجیب مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تو پھر تم کیسے جانتے ہو کہ میں وہاں ہوں گی؟ اس نے اسے تنگ کیا۔ جنت کے علاوہ کہیں اور رکھا جا سکتا ہے تمہیں؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ اس کے لہجے میں رشک تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ اتنی آسانی سے مل جاتی ہے جنت؟ اس نے جیسے سالار کو جتایا۔ مجھے آسانی سے نہیں ملے گی، تمہیں آسانی سے مل جائے گی۔ اس کا لہجہ پھر عجیب سا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تم جتنی آسانی سے ہر چیز میں جنت ڈھونڈ لیتی ہو، میں آج تک نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ گھر کے لیے لیمپ خریدنے گئے تھے۔ انہوں نے بیڈ روم کے لیے لیمپس کا ایک سیٹ خریدا۔ وہ رات کو ناول پڑھتے پڑھتے لیمپ شیڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ ای میل چیک کرنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تو اس نے امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح لیمپ شیڈ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ وہ حیران ہوا۔ بیوٹیفل، اس نے جواباً بے ساختہ اس طرح لیمپ شیڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار نے قدرے حیرانی سے اپنی سائڈ ٹیبل پر پڑے لیمپ شیڈ کو دیکھا۔ ہاں اچھا ہے، اس نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ خوبصورت لیمپس تھے، لیکن اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ ان پر یوں نظریں گاڑ کر بیٹھ جاتا۔ یہ کون سے پھول ہیں؟ وہ ابھی بھی لیمپ شیڈ پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ پھول؟ سالار نے حیرانی سے لیمپ شیڈ کو دوبارہ دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس پرل کلر کے شیڈ پر بنے پیٹرن کو دیکھا۔ اس شیڈ کا ٹیکسچر کچھ عجیب تھا۔ کاغذ نما اس کپڑے پر سنہری مائل پیلے پھولوں کا ایک بے حد مہین اور نفیس پیٹرن تھا، جو صرف لیمپ کے آن ہونے پر نظر آ رہا تھا۔ ان پھولوں میں کہیں کہیں کرمزن کلر کی کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی، مدھم پڑتی، پھر چند لمحوں کے بعد وہی چیز چمکتی۔ نہ یہ گلاب ہے اور نہ ہی ٹیولپ ہیں، تھوڑا سا بلو بیل سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے پھولوں کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، پھر جیسے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ایسے پھول جنت میں ہوں گے؟ وہ ہنس پڑا۔ اچھا، دیکھو یہ پھول رنگ بدل رہے ہیں، لیکن یہ رنگ نہیں بدل رہے بلکہ یہ کھل رہے ہیں۔ وہ لیمپ شیڈ پر بنے پھولوں پر اب انگلی پھیر رہی تھی۔ سالار جیسے کسی شہر میں آیا تھا۔ وہ پھول واقعی بار بار کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لولی، وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ انہیں اب سمجھ آیا تھا کہ وہ لیمپ اتنے مہنگے کیوں تھے۔ دن کی روشنی میں سیلز مین کبھی انہیں وہ پیٹرن نہیں دکھا سکتا تھا، شاید اس لیے اس نے انہیں صرف ڈیزائن اور روشنی ہی کے حوالے سے بتایا تھا۔ اور ایک ہفتے پہلے اس کے دراز صاف کرتے ہوئے سالار کی ویسٹ پیپر باسکٹ میں سے وہ ایک پوسٹ کارڈ اس کے پاس لے کر آئی۔ ہاں، اسے پھینک دیا ہے میں نے، بیکار ہے، اس نے ٹی وی دیکھتے ہوئے ماما کے ہاتھ میں وہ پوسٹ کارڈ دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اس کارڈ کو لیے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سالار، یہ دیکھو کتنی خوبصورت جھیل ہے، اور دیکھو کتنا سکون ہے اس جگہ پر۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے پوسٹ کارڈ لے کر اس پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ کسی پینٹنگ کا پوسٹ کارڈ تھا، کسی پینٹر کا بنایا ہوا لینڈ اسکیپ، ایک بہت چھوٹی سی کم گہری کنارے والی جھیل جس کے کنارے جنگلی پھولوں سے بھرے ہوئے تھے، اور ان پھولوں کا عکس پانی کی جھیل کے عکس میں نظر آ رہا تھا۔ کچھ پھول ٹوٹ کر پانی کی سطح پر تیر رہے تھے۔ جھیل کے کنارے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کشتی تھی جس میں صرف ایک چپو پڑا تھا، اور وہ کشتی صرف 2 افراد کے لیے تھی۔ جھیل کی سطح پر کچھ ہاپی پرندے تیرتے نظر آ رہے تھے۔ یہ سندل کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے، اس کشتی کا رنگ دیکھو، یہ سندل کا رنگ ہے۔ وہ پوسٹ کارڈ پر انگلی پھیرتے وہ اسے بتانے لگی تھی۔ ایسا لگتا ہے جسے صبح سویرے کوئی اس کشتی میں بیٹھ کر کہیں جاتا ہو، ایک مہکتی خوشبودار بھیگی ہوئی کشتی میں، اور ہوا چل رہی ہو، اور جھیل میں اس کشتی میں بیٹھے خوشبودار ہوا کے جھونکے۔ ذرا تصور کرو، اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا، جیسے اپنی فلمی تصویر سے خود محظوظ ہوئی ہو، ایسے جیسے یہ جنت ہو۔ میں نہ بتاتی تو تم اسے پھینک رہے تھے۔ وہ بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ واقعی اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ جنت کو اس کی پکچر بنا لو سیل فون کے ساتھ۔ امامہ کی آواز نے یکدم اسے چونکا دیا۔ وہ بھی اسی عکس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ سالار نے سین فل نکال کر چند تصویریں کھینچی اور سیلز سے تھما دیا۔ اس نے باری باری ان تصویروں کو دیکھا اور پھر مطمئن ہو گئی۔ چلیں؟ سالار نے کہا۔ ہاں، ان دونوں نے ایک آخری نظر اس عکس پر ڈالی اور پھر آگے چل پڑے۔ سالار نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی بات کرو۔ امامہ نے چند قدم چلنے کے بعد اس سے کہا۔ تم کرو، میں سن رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہیں مجھ سے پہلے جنت مل جائے۔ امامہ نے اپنے جملے کا مفہوم سمجھے بغیر اسے تسلی دی۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔
تم سے پہلے مرنا چاہتا ہوں میں، اسے چلتے ہوئے ٹھوکر لگی۔ کوئی چیز جیسے اس کے جسم سے ایک لمحے کے لیے اسے تھرائی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ جو جنت ڈھونڈنے پھر رہی تھی، اس سے پہلے جو شے سامنے کھڑی تھی وہ اسے بھول گئی تھی۔ ان کا ساتھ سالوں کا تھا اور ان کا ساتھ مہینوں کا تھا۔ اس نے سالوں میں کبھی جدائی محسوس نہیں کی تھی، لیکن وہ ان ہفتوں کے ساتھ ختم ہونے کا سوچ کر بھی لرز گئی تھی۔ تم کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ وہ رک گئی اور اس نے سالار سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ شاید مجھے تم سے پہلے جنت مل جائے۔ لیکن میں نے مرنے کا تو نہیں کہا۔ کیا اس کے بغیر مل سکتی ہے؟ وہ بول نہیں سکی۔ نیم تاریکی میں اس روش پر ایک دوسرے کے مقابل کھڑے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ پھر سالار نے اس کی آنکھوں میں پانی امڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی کہو، اس کی آواز میں خفگی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جسے معذرت خانہ انداز میں دبایا۔ میں نے صرف تمہاری بات دہرائی تھی اور میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے نکالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ وہ دونوں پھر چلنے لگے۔ کیا تم جنت میں مجھے اپنا پارٹنر منتخب کرو گی؟ چند قدم چلنے کے بعد اس نے سالار کو نرم آواز میں کہتے سنا۔ وہ بول نہیں سکی۔ وہ ہنس پڑا۔ یعنی نہیں، میں نے یہ کب کہا؟ وہ رک گئی۔ لیکن تم نے کچھ بھی کہا کب؟ میں سوچ رہی تھی۔ سوچ لیا؟ پھر اب بتاؤ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ جنت کی بات تم نے شروع کی تھی۔ اس نے سالار کا چہرہ دیکھا۔ شاید۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس نے ہنس کر اس سے پوچھا۔ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم جنت میں پہنچ گئے تو پھر تمہیں ہی چننا پڑے گا، اس نے مذاق کیا۔ اور اگر کوئی اور بھی پہنچ گیا تو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا لمبا وقفہ آیا تھا۔ اس اور کا تعارف نہ امامہ نے مانگا تھا، نہ سالار نے کروایا تھا، مگر اس اور نے اس کو سالار سے نظریں چرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نظریں نہ چراتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی سالار کو جتنی اب ہوئی تھی۔ وہ اسے کہہ نہیں سکی۔ بات اس کی انتخاب پر کبھی نہیں ہو رہی تھی۔ بات جلال کے انتخاب پر تھی۔ اس کا انتخاب جنت میں بھی شاید وہ کبھی نہ ہوتی، لیکن یہ اعتراف کرنے میں کوڑے کھانے جیسی ذلت تھی۔ چپ بہتر تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس کی چپ سالار کو اس وقت کوڑے کی طرح لگی تھی۔ اس روش سے روشنیوں تک کا باقی فاصلہ خاموشی میں طے ہوا تھا۔ سکندر عثمان کو چند لمحوں تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ پلاٹ تو بک ہی نہیں سکتا، سالار کے نام ہے وہ، انہوں نے احتشام الدین سے کہا۔ وہ ان کے ایک کاروباری دوست تھے اور چند منٹ پہلے انہوں نے سکندر عثمان کو فون کر کے ایک پلاٹ کی فروخت کے بارے میں شکایت کی تھی۔ ان کے کسی دوست نے انہی کے وکیل کے ذریعے ایک ایسا پلاٹ کچھ دن پہلے خریدا تھا جو سکندر عثمان کا تھا اور جس کو 1.5 سال پہلے احتشام الدین نے خریدنے کی آفر کی تھی۔ لیکن سکندر نے تب انہیں یہ بتایا تھا کہ وہ پلاٹ جائیداد کی تقسیم کے دوران سالار کے نام کر چکے تھے۔ البتہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کبھی اس پلاٹ کو فروخت کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ احتشام الدین کو ترجیح دیں گے۔ میرے وکیل کے ذریعے سارا پیپر ورک ہوا ہے۔ آپ کہیں تو آپ کو نیوز پیپر میں پلاٹ کی منتقلی کا ایڈ بھی بھجوا دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے نے یہ پلاٹ 1.5 کروڑ میں بیچا ہے۔ مجھے تو افسوس بات کا ہے کہ میرے وکیل نے منتقلی کے بعد بتایا مجھے، وہ بھی اتفاقاً۔ کچھ دیر پہلے بتا دیتا تو میں کبھی یہ پلاٹ کسی اور کو خریدنے نہ دیتا۔ چند لمحوں کے لیے سکندر عثمان کا سر گھوم کر رہ گیا۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ یہ ان 2 پلاٹس میں سے ایک تھا جو سالار کے حصے میں آیا تھا۔ میں ابھی سالار سے بات کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتا ہوں، سکندر عثمان نے یکدم کہا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو بتائے بغیر پلاٹ بیچ سکتا ہے۔ سالار اس دن اسلام آباد میں تھا اور اس وقت وہ اپنے کسی کام سے مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا جب اسے سکندر کی کال ملی۔ سالار، تم نے اپنا پلاٹ بیچ دیا ہے؟ وہ اس وقت ایک سگنل پر رکا تھا اور اس کے ہیلو کہتے ہی سکندر نے دوسری طرف سے کہا۔ چند لمحے سالار کچھ بول نہیں سکا۔ پلاٹ کی فروخت کا سکندر کو اتنی جلدی پتہ چل جائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی چند لمحوں کی خاموشی نے سکندر کے بدترین خدشات کی تصدیق کر دی تھی۔ تم میرے آفس آؤ، انہوں نے بے حد سرد مہری سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کب بیچا تھا پلاٹ؟ اس کے آفس پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہی سکندر نے اس سے کہا۔ ان کا لہجہ قطعی خوشگوار نہیں تھا۔ وہ اس کی جائیداد تھی لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں دی گئی تھی۔ پچھلے مہینے اس نے لہجہ ہموار رکھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ سالار اس بار جواب دیتے ہوئے جھجکا۔ کس لیے رقم کی ضرورت تھی؟ مجھے امامہ کو ایک رنگ خرید کر دینی تھی۔ سالار کو لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا؟ امامہ کے لیے ایک رنگ خریدنی تھی؟ اسی نارمل انداز میں اس نے اپنا جواب دہرایا تھا۔ 1,00,000-2 لاکھ کی رنگ کے لیے تم نے پلاٹ بیچ دیا؟ سکندر نے اس کے جواب سے بالکل غلط نتیجہ نکالا۔
اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے، بینک سے پرسنل لون لیتے یا مجھ سے کہتے۔ میں لون لے کر اسے گفٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور 1-2 لاکھ کی انگوٹھی نہیں تھی، کچھ زیادہ مہنگی تھی۔ اب اتنے پیسے کبھی نہیں دیتے مجھے، وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ کتنی مہنگی ہوتی؟ 4 یا 5 لاکھ کی ہوتی، چلو 10 لاکھ کی ہوتی، دے دیتا میں تمہیں۔ سکندر بہت خفا تھے۔ وہ پلاٹ 2.25 کروڑ کا تھا جسے وہ 1.5 کروڑ میں بیچ آیا تھا۔ 10 لاکھ کی بات نہیں تھی، سکندر نے اسے کہتے سنا۔ پھر سکندر کے ماتھے پر بال آئے۔ سالار نے اپنا گلا صاف کیا۔ 13.7 یہ واحد طریقہ تھا جس سے وہ اس انگوٹھی کی قیمت 3 حصوں میں کر پایا تھا۔ کیا؟ سکندر کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ 13.7 سالار نے ایک بار پھر گلا صاف کر کے اگلا لفظ کہا۔ سکندر کو چند لمحے سانس نہیں آیا۔ انہیں پہلی بار اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ 13.7 ملین کی رنگ دی ہے تم نے اسے۔ ان کا ذہن جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا۔ سالار سر جھکائے ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ فی الحال وہ اس کمرے میں کچھ اور نہیں کر سکتا تھا۔ سالار 1 کروڑ 37 لاکھ روپے کی رنگ خرید کر دی ہے تم نے اسے۔ سکندر عثمان کو خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے اس سے دوبارہ یہ کیوں پوچھا تھا۔ جی، اس بار سالار نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ سالار نے نظریں چرا لی۔ وہ اب ان کے عقب میں دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کیا کرتا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سکندر نے ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ اگر اسے الو کا پٹھا کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کہاں سے لی تھی رنگ؟ بالآخر انہوں نے لمبی خاموشی کو توڑا۔ ٹفنی سے۔ انہیں ایسے ہی کسی نام کی توقع تھی۔ ڈیزائن کرایا ہوگا۔ اس مالیت کی انگوٹھی نادر ہی ہو سکتی تھی۔ جی، جویلری اسٹیٹمنٹ۔ اس نے ٹفنی کی سب سے مہنگی رینج میں آنے والی جویلری کی کلیکشن کا نام لیا۔ وہ زندگی میں ہمیشہ قیمتی چیزیں خریدنے اور استعمال کرنے کا عادی تھا۔ سکندر یہ جانتے تھے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ انہیں اس کی اس عادت پر اعتراض ہوا تھا۔ نہیں تو کوئی اس سے زیادہ مہنگی رنگ نہیں تھی؟ ابھی دوسرا پلاٹ پڑا تھا، 4 ہیرے اور لگوا دیتے اس میں۔ سکندر نے ٹیبل پر پڑے سگار کے سے ایک سگار نکالتے ہوئے بہت سنجیدگی سے اسے کہا۔ سالار کی دائیں گال میں ڈمپل پڑا۔ اس نے یقیناً اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ سکندر کا خیال تھا یہ مسکراہٹ شرمندگی کی تھی۔ اس کے پاؤں تلے سے یقیناً زمین کھسک جاتی اگر انہیں یہ پتہ چلتا کہ اس نے پہلے دونوں پلاٹس بیچ کر اسے ایک نیکلس دینے کا سوچ رکھا تھا۔ لیکن پھر یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اسے ایک انگوٹھی دینے کا خیال آیا جو امامہ مستقل طور پر پہن سکتی تھی۔ سگار سلگائے، ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے۔ وہ اب بھی اسی پر نظریں جمائے ہوئے تھے، اور خود پر مسلسل جمی ان کی نظروں نے سالار کو گڑبڑانا شروع کر دیا تھا۔ میں کتابوں میں جب رانجھا، فرہاد، رومیو اور مجنو وغیرہ کے بارے میں پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ یہ ساری لفاظی ہے، کوئی مرد اتنا الو کا پٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم نے یہ ثابت کیا ہے مجھ پر کہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے لیے عقل سے پیدل ہو سکتا ہے۔ سالار نے اس بے عزتی کو سر جھکائے شہد کی گھونٹ کی طرح پیا۔ اس کی اتنی بے عزتی کرنا تو سکندر کا حق تھا، لیکن ان میں سے کسی کے باپ نے انہیں ییل میں پڑھانے کے بعد یہ سب کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک محبوبہ کے لیے پاگل تھا۔ بیوی کے لیے تو صرف ایک شاہ جہاں نے پیسے لوٹائے تھے، وہ بھی اس کے مرنے کے بعد۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ سکندر نے جیسے اسے شرم دلائی تھی۔ میں نے دراصل امامہ کو ابھی تک شادی کا کوئی گفٹ نہیں دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا۔ سکندر زندگی میں پہلی بار اس کی ڈھٹائی سے متاثر ہوئے تھے۔ انسان اگر ڈھیٹ ہو تو پھر اتنا ڈھیٹ ہو تو اپنے پیسوں سے اسے گفٹ دیتے، انہوں نے طنزیہ کہا تھا۔ وہ بھی دے دی ہیں اسے، اس نے طنز کا جواب سنجیدگی سے دے کر انہیں حیران کر دیا۔ وہ اس بادشاہ کی شکل دیکھ کر رہ گئے جو اپنی بیوی پر اپنی سلطنت لٹانے پر تلا ہوا تھا۔ اپنا سگار ایشٹرے میں رکھتے ہوئے وہ ٹیبل پر کچھ آگے جھکی اور انہوں نے جیسے ایک ہمراز کی طرح اس سے کہا، سالار ایسا بھی کیا ہے امامہ میں کہ تم عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ یہ طنز نہیں تھا، وہ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ سالار نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر بے حد سادہ لہجے میں کہا، بس وہ اچھی لگتی ہیں مجھے۔ وہ اس وقت سکندر کو 30 سال کا مرد نہیں بلکہ 3 سال کا ایک معصوم سا بچہ لگا تھا، جس کے لیے دنیا کی مہنگی ترین چیز کے حصول کی خواہش کی وجہ صرف اس کا اچھا لگنا تھا۔ اس سے اچھے لگنے میں سپرلیٹیو، کمپریٹیو یا پازیٹیو کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ سیدھے ہو گئے۔ اسے پتا ہے رنگ کی پرائس کا؟ نہیں۔ سکندر کچھ اور حیران ہوئے۔ تو یہاں اپنی محبوبہ کو متاثر اور مرعوب کرنے کا کوئی جذبہ بھی کار فرما نہیں تھا۔
आप भी मम्मी या किसी दूसरे से बात ना करें, मैं नहीं चाहता इमामा को पता चले, वो अब उससे कह रहा था। सिकंदर जवाब देने की बजाय दोबारा सिगार का कश लेने लगे। बाकी 13 लाख का क्या किया? वो अब कुछ और कारनामों के बारे में जानना चाहते थे। 7 लाख तो इमामा का हकमेर का दिया, वो ड्यू था। उसने उन्हें हकमेर की असल रकम बताए बगैर कहा। और बाकी 6 लाख मैंने कुछ खैराती इदारों में दे दिया, क्योंकि इमामा के रिंग पर इतने पैसे खर्च किए थे, तो मैंने सोचा कुछ खैरात भी करना चाहिए। सिकंदर उस्मान का गुस्सा धुएं के मरगूरों में तहलील हो रहा था। गुस्से का कोई फायदा नहीं था। वो उसे फ्याजी कहते, बेवकूफी कहते या फजूल खर्ची, लेकिन सामने बैठी हुई अपनी इस औलाद के लिए उनके दिल में नरम गोशा जरा कुछ और वसी हुआ था। वो उसके कोड ऑफ लाइफ को ना कभी समझे थे, ना कभी बदल सके थे, लेकिन इख्तलाफ रखने के बावजूद कहीं ना कहीं वो एहतराम का एक एहसास भी रखते थे उसके लिए। साला ने बाप के होंठों पर एक मुशफिकाना लेकिन बेहद मायने खेज मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। और हक में सिर्फ 7 लाख तो नहीं होगा, है ना सालार? तो वो कितने मिलियन दिया गया है? उन्होंने बेहद पिचकारती हुई आवाज में उससे कहा। सालार बेख्तियार हंसा। सिकंदर उस्मान उसके सीधे जुमलों में छुपे फंदों को ढूंढने में माहिर थे। जाने दे बाबा, उसने टाला था। यानी मिलियंस में है, उनका अंदाजा ठीक था। अब मैं जाऊं? सालार ने जवाब देने की बजाय कहा। सिकंदर ने सर हिला दिया। वो अपनी कुर्सी से उठकर उनकी तरफ आया और उसने झुकते हुए कुर्सी पर बैठे सिकंदर को साथ लगाया। फिर वो सीधा हो गया। सालार, जो दूसरा प्लॉट है उसके पेपर्स मुझे लाहौर पहुंचकर भिजवा देना। सिकंदर ने बड़े मामूल के लहजे में उसे जाते देखकर उससे कहा था। पापा ट्रस्ट मी, सालार ने कहा। शट अप। ओके, वो हंस पड़ा था। वो सिगार पीते हुए उनके जाने के बाद भी उसी के बारे में सोचते रहे। ओह, टिफनी स्टेटमेंट। वो उस रात किसी डिनर पर थे जब उसकी रिंग मिसेस जेवियर्स ने नोटिस की थी। वो बिजनेस क्लास का एक बड़ा नाम थी और खुद अपने लिबास और ज्वेलरी के लिए भी बेहद शोहरत रखती थी। उनका किसी चीज को नोटिस करना खास अहमियत रखता था। माय वेडिंग रिंग, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो उसका हाथ पकड़े उस रिंग को बेहद मरूब अंदाज में देख रही थी, और उनका ये अंदाज उस टेबल पर बैठी तमाम ख्वातीन में इस रिंग को देखने का इश्तियाक पैदा कर रहा था। द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव पीस ऑफ ज्वेलरी अंडर दिस रूफ टुनाइट। आज रात इस छत के नीचे ये सबसे खूबसूरत और सबसे महंगी ज्वेलरी है, मिसेस जेवियर्स ने इसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। लकी वुमन, योर हस्बैंड्स टेस्ट इज क्लास अपार्ट। लकी वुमन, तुम्हारे शोहर का ज़ोक बहुत आला है। इमामा इन सताइशी जुमलों पर कदरे फखरी अंदाज में मुस्कुराई। वो रिंग जब से उसके हाथ की जीनत बनी थी इसी तरह नोटिस हो रही थी। क्या कीमत होगी? वहां जाने बैठी मिसेस जुबैर ने भी उस ये रिंग को सताइशी अंदाज में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, शायद 4 या 5 लाख। इमामा ने ग्लास उठाकर पानी का घूंट लेते हुए अंदाजा लगाया। एक लम्हे के लिए उसने अब टेबल पर छा जाने वाली खामोशी को महसूस किया, फिर खुद पर जमी नजरों को। डॉलर्स या पाउंड्स? उसने बेहद हैरानी से मिसेस जेवियर्स की शक्ल देखी, फिर हंस पड़ी। उसने उसे मजाक समझा था। मेरा शोहर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता, उसने बेसाख्ता कहा। मिसेस जेवियर्स ने दोबारा ये सवाल नहीं किया। वो समझी थी मामा कीमत बताना नहीं चाहती। साला, इस रिंग की क्या कीमत है? उस रात बेड पर बैठे नावलों पढ़ते हुए मामा को यकदम मिसेस जेवियर्स का सवाल याद आया। अपना हाथ सालार के सामने फैलाते हुए उसने कहा। क्यों? वो भी कोई किताब पढ़ते हुए चौंका था। मिसेस जेवियर्स ने सब लोगों ने भी बहुत तारीफ की। उसने बेहद फखरिया अंदाज में कहा। दैट्स गुड। वो मुस्कुराकर दोबारा किताब की तरफ मतवज्जा हो गया। मिसेस जेवियर्स ने कीमत पूछी थी। मैंने कहा 4 या 5 लाख होगी। उन्होंने पूछा डॉलर्स या पाउंड्स। मैंने कहा मेरा शोहर इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। वो बेख्तियार किताब पर नजरें जमाए हंस पड़ा। क्या हुआ? वो चौंकी। कुछ नहीं, कुछ पढ़ रहा था, सालार ने बेसाख्ता कहा। तो क्या कीमत है इसकी? इमामा ने दोबारा पूछा। ये अनमोल है, सालार ने उसका हाथ पकड़कर कहा। कोई भी चीज जो तुम्हारे हाथ में हो अनमोल है। फिर भी उसने इसरार किया। 256। साला ने डॉलर साथ नहीं लगाया। ओह अच्छा, मैं ज्यादा एक्सपेंसिव समझ रही थी। वो कुछ मुतमिन होगी और दोबारा नावल देखने लगी। वो उसका चेहरा दिखता रहा। उसे फरेब देना, बहलाना बेहद आसान था, और ये आसानी बाज औकात उसे बड़ी मुश्किल में डाल देती थी। इमामा ने चंद लम्हे बाद उसकी नजरों को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसने सर उठाकर उसे देखा। वो किताब गोद में उल्टाए उसे देख रहा था। क्या हुआ? वो मुस्कुरा दी।
وہ ان نظروں کی عادی تھی، وہ بعض اوقات اسے اسی طرح بے مقصد دیکھتا رہتا تھا۔ تمہیں کچھ بتانا چاہتا تھا کیا؟ یو آر دا بیسٹ تھنگ ایور ہیپن ٹو می۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی، پھر ہنس پڑی۔ اس کمپلیمنٹ دینے کی اس وقت کیا وجہ تھی؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ آئی لو یو، وہ پھر ہنس پڑی۔ وہ اس بار بلش ہوئی تھی۔ تھینک یو جواب وہی تھا جو ہمیشہ آتا تھا، اس بار وہ ہنس پڑا۔ امامہ، وہ گاڑی کے دروازے کو بند کرتی کرنٹ کھا کر پلٹی تھی۔ وہ جلال تھا، پارکنگ میں اس کی برابر والی گاڑی سے اسے نکلتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ او مائی گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج تم سے یہاں ملاقات ہوگی۔ ہاؤ آر یو؟ وہ بے حد ایکسائٹڈ انداز میں اس کی طرف آیا تھا۔ وہ بت بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ بس چیزیں بلاؤں کی طرح انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں، جہاں بھی ملتی ہیں انسان کا خون خشک کر دیتی ہیں۔ گاڑی کی چابی مٹھی میں دبائے وہ بھی زرد چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اب بھی اس کا خون نچوڑ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگر نہیں ملے تو سالوں نہیں ملے، اور اب ایک ہی سال میں دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت پر غور کیے بغیر بے تکلف دوستوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ امامہ نے بلاخر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ضروری تھا، بے حد ضروری تھا۔ جلال انصر سے زیادہ خود اس کے لیے۔ اسے نہ وہ پرانا دوست سمجھتی تھی، نہ بے تکلف ہو سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے صرف ایک ہی رشتے اور تعلق کا خیال آیا۔ ایک ہی خیال آیا سکتا تھا اسے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نظریں تو اب بھی اسے نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا جیسا اس نے اس کے کلینک پر آخری ملاقات میں دیکھا تھا۔ وزن پہلے سے کچھ بڑھ گیا تھا اور ہیئر لائن کچھ اور پیچھے چلی گئی تھی، لیکن اپنی زندگی میں وہ اس کا جو امیج لیے بیٹھی تھی، اس کو ان دونوں چیزوں سے فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے چند ماہ پہلے شادی کر لی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے یہ خبر دینا کیوں ضروری سمجھا۔ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق تھا، یا وہ اسے اس انفارمل چٹ چیٹ سے پہلے ہی بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے؟ اس آخری ملاقات میں جو کچھ وہ اس سے کہہ چکا تھا، اس کے بعد وہ دستیاب ہوتا بھی تو کم از کم اتنی عزت نفس تو وہ رکھتی تھی، یا وہ اسے ضرورت مند سمجھ رہا تھا؟ اور سمجھ بھی رہا تھا تو کیا غلط کر رہا تھا؟ میری ہی غلطی تھی اگر یوں بھیک لینے اس کے پاس نہ گئی ہوتی، تو کم از کم اس کے سامنے سر تو اونچا رکھ سکتی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی، اور اس کی خاموشی نے جلال کو کچھ اور محتاط کیا۔ بہت اچھی ہے میری بیوی، وہ بھی ڈاکٹر ہے، برٹش نیشنل ہے، اسپیشلائزیشن بھی اس نے وہیں سے کی ہے۔ امیزنگ وومن، اس نے 4 جملوں میں اس پر اپنی بیوی کی حیثیت واضح کر دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ اپنے پیروں کے نیچے زمین لیے کھڑی تھی۔ اس کے منہ سے کسی دوسری عورت کے لیے میری بیوی کے الفاظ نے چند لمحوں کے لیے اسے اسی طرح ادھیڑا تھا۔ مبارک ہو، اس نے بالآخر وہ لفظ کہے جو اسے کہنے چاہیے تھے۔ تھینکس، میں تم کو ضرور بلاتا اگر میرے پاس تمہارا کانٹیکٹ نمبر ہوتا۔ پہلی بار تو نہیں بلا سکا تھا، لیکن اس بار تو بلا سکتا تھا۔ جلال نے بات کرتے کرتے جیسے مذاق کیا تھا۔ وہ مسکرا نہیں سکی، وہ کبھی اس کے اس مذاق پر مسکرا نہیں سکتی تھی۔ تم نے تو اس کے بعد بھی کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، تو فون، کوئی وزٹ، کچھ نہیں؟ میں تو انتظار ہی کرتا رہا۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا، اور اسے اس میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی احساس ہوا تھا۔ یہ امامہ 7-8 ماہ پہلے والی امامہ سے بے حد مختلف تھی۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح ایک چادر میں ملبوس تھی، لیکن اس کی چادر اور لباس بے حد نفیس اور مہنگے تھے، باوجود اس کے کیجول ڈریس میں تھی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں پہنی ہوئی جویلری نے جلال کو ایک لمحے کے لیے چونکایا تھا۔ اس کی ویڈنگ فنگر میں ایک رنگ تھی، لیکن یہ وہ اہم تھا جس کی وہ تصدیق نہیں چاہتا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کیوں، یہ وہ چہرہ نہیں تھا جسے اس نے اپنی کلینک پر دیکھا تھا۔ میک اپ سے آری چہرے کے ساتھ وہ امامہ اسے ڈری سہمی، کنفیوز اور بہت بجھی ہوئی لگی تھی۔ سامنے کھڑی امامہ کے چہرے پر بھی میک اپ نہیں تھا، اور اس کے بال بھی بے حد عام انداز میں ڈھیلے چوڑی کی شکل میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی گردن کی پشت پر نظر آ رہے تھے، یوں جیسے وہ اتفاقاً کسی کام سے گھر سے نکلی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ اس کی باڈی لینگویج 10-12 سال پہلے کی امامہ کی طرح تھی، وہ امامہ جس سے پہلی بار مل کر وہ اٹریکٹ ہوا تھا، کیئرلیس، بے نیاز، لیکن بے حد پر اعتماد اور پرسکون۔ ایک نظر میں ہی جلال کو احساس ہو گیا تھا کہ امامہ ہاشم بہت بدل چکی ہے۔ کیسے اور کیوں؟ اسے تھوڑی سی بے چینی ہوئی۔ اس کے عقب میں کھڑی اس قیمتی گاڑی کو بظاہر سرسری دیکھتے ہوئے جلال نے اسے پوچھا، تم اب بھی اسی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی ہو؟ اس کا جی چاہا کہ کاش اس میں آنے والی ساری تبدیلیاں کسی بونس، کسی ہینڈسم پیکیج کی مرہون منت ہوں۔ کمینی خواہش تھی،
लेकिन जलाल अंसर की उस वक्त यही ख्वाहिश थी। मर्द को अपनी मतरूका औरत को मूव्ड ऑन देखकर हतक का एहसास होता है और वो इस एहसास से बचना चाहता था। नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसने मध्यम आवाज में कहा। ओहो अच्छा, वो बड़बड़ाया। तो तुम कुछ नहीं कर रही आजकल? इमामा चंद लम्हे खामोश रही। अगला जुमला कहना मुश्किल था मगर बेहद जरूरी था। मेरी शादी हो गई है। वो अब भी ये नहीं कह सकी कि मैंने शादी कर ली। जलाल के चेहरे से एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट गायब हो गई। ओहो अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बर वक्त संभला था। इमामा ने उसकी आवाज की लड़खड़ाहट नोटिस नहीं की। तुमने बताया ही नहीं, न इनवाइट किया। क्या करता है वो? आप जानते हैं उसे, सालार सिकंदर। उसने गला साफ करके कहा। ओहो, एक लम्हे के लिए जलाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बैंकर है, मैं जानता हूँ। जलाल उसकी बात काट कर उसे सालार का बैंक और उसकी डेजिग्नेशन बताने लगा। आपको कैसे पता है? आधे शहर को तुम्हारे शोहर के बारे में पता होगा। बिजनेस कम्युनिटी से मेरा काफी मिलना जुलना है, तो उसके बारे में पता चलता रहता है। वो 2-4 बार गैदरिंग्स में देखा भी है मैंने, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। वो अब नॉर्मल हो रहा था, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। आओ लंच करते हैं, गपशप लगाएंगे, इतने अरसे बाद मिले हैं। बहुत सारी बातें करनी है, उसने बेतकल्लुफी और गर्मजोशी से कहा। वो शहर के मसरूफ और महंगे तरीन डॉक्टर्स में से एक था। पुरानी महबूबा के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता, लेकिन शहर के सबसे ज्यादा बासर बैंकर की बीवी के लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं था। इमामा हाशिम यकदम उसकी सोशल नेटवर्किंग के एक मजबूत तरीन उम्मीदवारों के तौर पर सामने आ गई थी। नहीं, मैं ग्रोसरी लेने के लिए आई हूँ। डिनर के लिए कुछ चीजें चाहिए थी मुझे। इमामा ने उसे टालना चाहा। उसे यकीन था वो इसरार नहीं करेगा। जलाल के बारे में उसके अंदाजे आज भी गलत थे। यार, ग्रोसरी भी हो जाएगी, मैं खुद करवा दूंगा, लेकिन लंच के बाद। वो सामने रेस्टोरेंट है, 1 घंटे में फारिग हो जाएंगे हम। जलाल ने उसे बात मुकम्मल करने नहीं दी। मैं उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जलाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बादल नाखास्ता उसके साथ रेस्टोरेंट में चली आई। तो कैसी गुजर रही है तुम्हारी लाइफ अपने शोहर के साथ? मेन्यू ऑर्डर करते ही जलाल ने बड़ी बेतकल्लुफी के साथ उससे पूछा। मामा ने उसका चेहरा देखा। वो सिर्फ सवाल ही नहीं था। जलाल जैसे ये जानना चाहता था कि वो उसके अलावा किसी दूसरे मर्द के साथ खुश रह सकती है या नहीं। बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूँ सालार के साथ। उसे हैरत हुई। इस सवाल का जवाब देना कितना आसान कर दिया था सालार ने। कुछ खोजना, टटोलना या छुपाना नहीं पड़ा था। वो उसके साथ खुश थी। गुड, अरेंज मैरिज तो नहीं होगी? सालार, और तुमने अपनी मर्जी से की होगी। उसने जलाल का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो सवाल से क्या जानना चाहता था। हाँ, सालार ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है। उसने अपनी फैमिली से पूछा तक नहीं था, बल्कि बताया था। सालार का ख्याल था कि मर्द को शादी करते वक्त अपनी मर्जी देखनी चाहिए, फैमिली की नहीं। जलाल के चेहरे का रंग बदला था और खुद वो भी चंद लम्हे तक कोई अगला जुमला नहीं बोल सकी। उसने वो आखिरी बात किस हवाले से और आखिर क्यों कही थी, उसकी वजह उस वक्त वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। वो ना उसे कोई ताना देने आई थी, ना गिला करने। फिर ऐसी बात, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखता है वो। उसने चंद लम्हों बाद जलाल को जैसे कुछ तावील देने की कोशिश की। तावील पिछले जुमले से भी ज्यादा चुभी थी। जाहिर है, सालाना लाखों कमाने वाले शोहर की तारीफ बीवी पर फर्ज होती है। इस बार उसका हंसकर कहा हुआ जुमला इमामा को चुभा था। लाखों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छे शोहर की तारीफ बीवी पर फर्ज होती है। जलाल ने उसके जुमले को नजरअंदाज करते हुए हंसकर कहा। तो पता रखा करो ना उसके लाखों का। कैसी बीवी हो तुम? 1.5-2 करोड़ तो बना ही लेता होगा साल में। बहुत बड़े बड़े मर्जर्स करवा रहा है तुम्हारा शोहर, तुम्हें बताया नहीं? नहीं, हम और चीजों के बारे में बातें करते हैं, जरूर चीजों के बारे में। उसका लहजा बेहद सादा था, लेकिन जलाल के पेट में गरें पड़ी थी। उसने जोरदार ठिका लगाया। बस दफा हंसी की शदीद जरूरत पड़ जाती है। चालाक मर्दों को ऐसी बीवियों की जरूरत होती है। तुम लोगों की रहाइश कहाँ है? उसने जूता मारा, फिर मासूमियत से सवाल किया। इमामा ने उसके तबसे पर कुछ कहने की बजाय उसे अपना एड्रेस बताया। वो उसके साथ सालार को मजीद डिस्कस नहीं करना चाहती थी। ओहो, अपार्टमेंट, वो भी रेंटेड? कोई घर वर लेना चाहिए था तुम लोगों को। तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे 2-3 घर हैं अच्छे पोश एरियाज में, तुम लोग रेंट कर लो। जलाल ने फयाजाना ऑफर की थी। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, हम कंफर्टेबल हैं वहाँ, इमामा ने कहा। वो अब उसे अपने घर की तफसीलात बताने लगा। उसका रकबा, उसका नक्शा और दुनिया जहाँ का वो सामान जो उसने अपने घर के अंदर इकट्ठा किया था। तुम सालार के साथ आओ ना किसी दिन खाने पर। बात करते करते उसने यूं कहा जैसे वो वाकई सिर्फ दोस्त ही थे और दोस्त ही रहे थे।
وہ بول نہیں سکی۔ اگر وہ بے حس تھا تو بہت ہی زیادہ تھا، اگر ظالم تھا تو انتہا کا تھا۔ اوہو جلال صاحب، دیکھیں کہاں ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو ریسٹورنٹ کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ان کی ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جلال سے ملنے لگا۔ امامہ چونک کر اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ بھابی ہیں؟ وہ آدمی اب جلال سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہ میری ایک پرانی دوست ہیں، جلال نے فوراً سے بیشتر کہا۔ امامہ نے اس آدمی کی آنکھوں میں عزت کا ایک تاثر آتے اور پھر جلال کے تعارف پر اسے غائب ہوتے دیکھا۔ ایک رسمی ہیلو کے بعد وہ آدمی دوبارہ جلال سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے امامہ کی طرف دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ جلال کے اس ادھوری تعریف سے کیا سمجھے ہوں گے۔ جلال کی کوئی گرل فرینڈ، کوئی ٹائم پاس، کوئی ڈیٹ، یا پھر اس کے اسپتال میں کام کرنے والی کوئی ڈاکٹر یا نرس جسے جلال وقت گزاری کے لیے لنچ پر وہاں لے آیا تھا۔ جلال اب میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو رہی ہے۔ اسے پتا نہیں اچانک کیا ہوا تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا۔ نہیں، کھانا آنے والا ہے، کھا کر نکلتے ہیں، جلال نے کہا۔ نہیں، مجھے گروسری کر کے بھی پھر کوکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں۔ مسٹر اور مسز فاروق نے اس بار مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ اس نے شوہر کا لفظ کیوں استعمال کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس کپل کی آنکھوں میں عزت کی اس نظر کو دوبارہ دیکھنے کے لیے جو چند لمحے پہلے جلال کی بیوی سمجھنے پر ان کی آنکھوں میں جھلکی تھی۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس پر اس سے اصرار نہیں کر سکا۔ اچھا، سالار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور کانٹیکٹ نمبر دے دو اپنا، اس نے ماما سے کہا۔ اس کے بیگ میں سالار کے چند کارڈ تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے اسی کارڈ کی پشت پر اپنا سیل فون نمبر لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک اس کا کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ او ہو، آپ سالار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پر بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سالار کو جانتے ہوں گے، جلال نے فوراً سے بیشتر کہا۔ بہت اچھی طرح سے۔ اس آدمی کا اندازہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ایک مقامی انویسٹمنٹ بینکر کے ایگزیکٹو میں سے تھا۔ اس نے ماما کو اپنی بیوی سے متعارف کروایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں۔ وہ مسز فاروق سے ابھی ہاتھ ملا رہی تھی جب فاروق نے سالار کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پر، لیکن ہم امریکہ میں تھے، مسز فاروق اب بڑی گرم جوشی سے کہہ رہی تھی، اور امامہ کی جان پر بنائی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قریب تھی یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ جو کچھ بھی تھا، وہاں جلال کے پاس بیٹھ کر اپنے شوہر کی کسی شناسہ سے ملنا اس کی زندگی کے سب سے ایمبیرسنگ لمحات میں سے ایک تھا۔ بہت کلوز فرینڈشپ ہے امامہ اور سالار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی نائرس ہیں۔ بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ میں رہے ہم، 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو امامہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس، آپ سالار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیور، بس سالار کچھ مصروف ہے آج کل، امامہ نے قدرے گڑبڑا کر مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خداحافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل آئی تھی، لیکن وہ بے حد اپسٹ تھی۔ وقت ایک بار پھر 11 سال پیچھے چلا گیا تھا، اسی میڈیکل کالج میں، اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا، اور پھر کئی سال کے بعد جلال کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات، اور پھر آج اس کا سامنا۔ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا خریدنے آئی تھی بھول گئی تھی۔ وہ ٹرالی کے لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتی گزرتی رہی، پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے ہڑبڑاہٹ میں سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کچھ بھی نمودار نہیں ہوا تھا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور پھر باہر آ گئی۔ جلال کی گاڑی اب وہاں نہیں تھی، اس کی گاڑی کے برابر والی جگہ خالی تھی۔ معلوم نہیں اسے کیوں یہ توقع تھی کہ وہ ریسٹورنٹ سے باہر آ کر اس کے لیے وہاں بیٹھا ہوگا۔ کم از کم اتنا انتظار تو کرتا کہ اسے خود رخصت کرتا۔ اسے خوش فہمی نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی اسے اتنی کرٹسی کی تو توقع تھی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگی جنہیں وہ خریدنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ لاشعوری طور پر اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سالار کا آفس تھا۔ یہ بے حد احمقانہ حرکت تھی۔ وہ مال روڈ پر تھی اور اب ون وے کی وجہ سے واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ جب تک وہ یو ٹرن لیتی، تب تک وہ اس کے آفس کو کراس کر چکی ہوتی۔
ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جیم میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایک جتنا لمبے لگے تھے۔ وہ 1.5 گھنٹے پہلے سالار کے ساتھ خوش تھی، لیکن اب وہ خوش نہیں تھی۔ اے سی کی کولنگ ایک دم خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اے سی بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر اپنی زندگی میں گرمی ہی چاہتی تھی۔ جلال عنصر جیسے اس کے جسم کا وہ زخم تھا جو ہر بار ہاتھ لگنے سے رسنے لگتا تھا، اور ہر بار ہی اس کا یہ وہم باطل ہو جاتا تھا کہ وہ زخم بھر گیا ہے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ گاڑی کوشش کے باوجود سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں تھی اور اپنے پیچھے گاڑیوں کی لمبی قطار کے ہارن کسی بھی ایکسپرٹ ڈرائیور کو اسی طرح بکھلا دیتے۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آ گیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، سٹارٹ نہیں ہو رہی، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر لفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جیم ہو جائے گا، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بہت ہڑبڑائے ہوئے انداز میں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ناکام رہی تھی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اس کے قریب پارکنگ میں پہنچانے کے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کسی رکشا یا ٹیکسی میں اسے وہاں تک جانے کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ مال روڈ پر اسی ٹریفک کے درمیان سے کوئی رکشا یا ٹیکسی نہیں مل سکتی تھی۔ ہاں، وہ واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس تک جانا تھا۔ اسی خیال ذہنی کے عالم میں وہ مال روڈ عبور کر کے اس نے سیل نکال کر سالار کو فون کرنا شروع کر دیا۔ سالار کا فون آف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا اسٹرپ نکل گیا۔ آج برا دن نہیں تھا بلکہ بدترین دن تھا۔ پسینے سے شرابور ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ وہاں کھڑے اس نے ایک بار پھر کسی رکشا یا ٹیکسی کو ڈھونڈا۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال اسے اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر رونا آنے لگا تھا، لیکن اس رونے کا تعلق اس کی اس حالت سے زیادہ اس کی ذہنی کیفیت سے تھا۔ وہ اس وقت کچھ ایسی ہی دل برداشتہ تھی۔ اس کے بینک کی اس شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹتے وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس میں چلی جائے۔ گارڈز کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کی عزت نفس میں کچھ اور کمی آئی تھی۔ لیکن میں ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع و عریض ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹس سے بھرا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تو وہ وہاں کبھی نہ آتی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چپل فرش پر گھسیٹتے ہوئے اسے اپنا آپ واقعی معذور لگ رہا تھا۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سالار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سالار سکندر سے ملنا ہے، اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھنے پر کہا۔ پہلے اگر پسینہ تپتی دھوپ کی وجہ سے آ رہا تھا تو اب یہاں اس ماحول کی وجہ سے اسے ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشنسٹ نے بہت پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا۔ اپائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی تھی لیکن بیل بجی تھی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہی بے ربطی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہے، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے کہا۔ امامہ۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے اسے یہ لمحے بہت طویل لگے تھے۔ 15 منٹ بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سالار کو بات چیت کرتے ریسیپشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائے بغیر وہ ان لوگوں کے ہمراہ ریسیپشن کی انٹرنس تک گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کو خدشہ ہوا کہ وہ کہیں ان کے ساتھ باہر نہ نکل جائے، لیکن وہ دروازے سے کچھ پہلے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے لگا تھا۔ وہ انہیں چھوڑنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ چند منٹ دروازے پر ان لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دوبارہ واپس جانے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکا۔ اس نے یقیناً دور صوفے پر کھڑی ہوتی امامہ کو دیکھ لیا تھا، ورنہ وہ سالار کو کبھی وہاں روک کر اس کے کسی وزٹر کے بارے میں انفارم نہ کرتی۔ امامہ نے سالار کو ریسیپشنسٹ کی بات سنی اور پھر ٹھٹکتے دیکھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا تھا۔ وہ بہت فاصلے پر تھی، لیکن اتنے فاصلے پر نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ یا پہچان نہ پاتا۔ اسے سالار کے چہرے پر اتنی دور سے بھی حیرت نظر آئی، پھر وہ مسکرایا تھا۔ اس نے پلٹ کر ریسیپشنسٹ سے یقیناً اس کا تعارف کروایا، پھر وہ رکے بغیر اس کی طرف بڑھایا۔ اگر وہ اس سے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت وہ سالار سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو رہی ہوتی۔ وہ کچھ ایسی ذہنی حالت میں تھی
लेकिन वो यहाँ ये नहीं कर सकती थी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, उसने करीब आते हुए कहा। वो बेहद खुशगवार मूड में था। मेरा जूता टूट गया है, उसने बेरब्ती से जवाब दिया। उसने सालार से नजरें मिलाए बगैर सर झुकाए हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी आंखें पढ़े, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसकी आंखों को खुली किताब की तरह पढ़ सकता था। सामने सिग्नल पर मेरी गाड़ी खराब हो गई और लिफ्टर उसे कहीं ले गया है, और यहाँ तुम्हारा ऑफिस था तो मैं आ गई, लेकिन शायद नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम मसरूफ हो। बस तुम मुझे घर भिजवा दो। उसने जवाबन एक के बाद एक मसला बताते हुए उसे बेहद बेढंगे अंदाज में कहा। नो प्रॉब्लम, सालार ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसे तसल्ली दी। सॉरी मैम, आप मुझे अपना तारुफ करवा देती तो मैं आपको ऑफिस में बिठा देती। डेस्क पर बैठी लड़की ने उसके करीब आकर माजरत की थी। इट्स ओके, किसी को भेजकर यहाँ करीब किसी शू स्टोर से उसका साइज का जूता मंगवाएं। उसने उस लड़की से कहा, फिर अगला जुमला इमामा से कहा। इमामा, ये टूटा हुआ जूता उतार दो। उतार दूं? वो हिचकिचाई। हाँ, कोई हर्ज नहीं। मेरे बाथरूम में वुजू के लिए स्लीपर्स हैं, वो पहनकर पाँव धो लेना, तब तक नया जूता आ जाएगा तुम्हारे लिए। और किस सिग्नल से गाड़ी लेकर गए हैं? मामा ने उसे अंदाजे से बताया। उसने डेस्क से आने वाली लड़की को गाड़ी का नंबर बताते हुए कुछ हिदायत दी। वो तब तक टूटे हुए जूते से अपना पाँव निकाल चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो उसे वहां से ले आया। अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त से मामा ने महसूस किया कि उसे उस वक्त उस सहारे की बेहद जरूरत थी। एक पाँव में जूता न होने के बावजूद वो बड़ी सहूलियत से चलते हुए उसके ऑफिस में आ गई थी। वो रास्ते में मिलने वाले अफराद से उसी रियलिस्टिक और आम अंदाज में उसे मुतारिफ करवाता कॉरिडोर से अपने ऑफिस आ गया था। वैसे तुम इस तरफ आ गई कैसे? वो अपने ऑफिस का दरवाजा बंद करते हुए उसने इमामा से पूछा। मैं उसे कोई बहाना याद नहीं आया। उसका जहन उस वक्त कुछ इतना ही खाली हो रहा था। सालार चंद लम्हे उस जवाब का इंतजार करता रहा, फिर उसने बात बदल दी। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। अपने टेबल के तरफ जाते हुए उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए उससे कहा। उसके साइड डेस्क पर रखी अपनी एक फ्रेम तस्वीर से नजरें हटाते हुए वो कमरे के एक कोने में पड़े सोफे में से एक पर बैठ गई। वो इंटरकॉम पर उसके लिए कोई जूस लाने का कह रहा था जब उसका फोन बजने लगा। उसने अपना सेलफोन उठाकर कॉल रिसीव की। चंद लम्हे वो फोन पर बात करता रहा, फिर उसने इमामा से कहा। इमामा, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कहाँ है? वो उसके सवाल पर चौंक गई। उसके पास एक सप्लीमेंट्री कार्ड था, मेरे बैग में। जरा चेक करो। उसने बैग से वॉलेट निकाला, फिर बारी बारी उसके तमाम हिस्से चेक किए। वहां कार्ड नहीं था। उसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें नहीं है, उसने उड़ी हुई रंगत के साथ सालार से कहा। उसने जवाब देने की बजाय फोन पर कहा, बिल्कुल, मेरी बीवी छोड़ आई थी वहां। मैं मंगवा लेता हूँ, थैंक यू। उसने फोन बंद कर दिया। इमामा की जैसे जान में जान आई। कहाँ है कार्ड? इमामा ने पूछा। कहाँ शॉपिंग की है तुमने? सालार ने उसकी तरफ आते हुए पूछा। उसे डिपार्टमेंटल स्टोर पर याद आया। वहां छोड़ दिया था मैंने। उसे जैसे यकीन नहीं आया था। हाँ, स्टोर के मैनेजर ने हेल्पलाइन को इन्फॉर्म किया। वो तुम्हारे सेल पर ट्राई करते रहे, लेकिन तुमने कॉल रिसीव नहीं की। अब उन्होंने मुझे कॉल किया है। वो बैग से अपना सेल फोन निकालकर देखने लगी। उस पर वाकई बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी, लेकिन ये कब आई? शायद जब वो रिसेप्शन पर बैठी अपनी सोचों में गर्क थी। एक आदमी एक ट्रे में पानी और जूस का गिलास लेकर आ गया। उसे उस वक्त उसकी शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। प्यास की वजह से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी की वजह से। साला दूसरे सोफे पर आकर बैठ गया। उस दौरान इंटरकॉम दोबारा बजा और वो उठकर गया। गाड़ी का पता चल गया था। इमामा, गाड़ी के पेपर्स कहाँ हैं? उसने एक बार फिर फोन होल्ड पर रखते हुए उससे पूछा। इमामा को अपनी अगली हमाकत याद आ गई। पेपर्स गाड़ी में ही थे। वो पेपर्स और लाइसेंस दोनों वहां छोड़कर आई थी। उस ब्रांड न्यू गाड़ी पर अगर कोई हाथ साफ करता तो उस खुशकिस्मत को गाड़ी के साथ ये दोनों चीजें भी इनाम में मिलती, क्योंकि लिफ्टर उसे मतलूबा पार्किंग में छोड़कर वहां से जा चुका था। उस पर स्टिकर लगा होता तो शायद वो उसे कहीं और लेकर जाता, लेकिन अब वो उसे करीबी पार्किंग में छोड़ गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि मालिक गाड़ी के पीछे आ रहा होगा। जूस एकदम उसके हलक में अटकने लगा था। गाड़ी में उसने नजरें मिलाए बगैर कहा। जवाबन उसे मलामत नहीं की गई जिसकी वो तवक्को कर रही थी। आईडी कार्ड की कॉपी है। वो किसी को गाड़ी लाने के लिए भेजना चाहता था, और हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर आईडी या कार्ड या गाड़ी के पेपर साथ देना चाहता था, ताकि अगर उसे पार्किंग में चेक किया जाए तो गाड़ी आने में दिक्कत ना होती। वो ग्लास रखकर एक बार फिर आईडी कार्ड अपने बैग में ढूंढने लगी। वहां भी उसका कोई वजूद नहीं था। उसे याद आया कि दूसरे बैग में था। उसका दिल चाहा वहां से भाग जाने को। उसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। इस दफा सालार ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया।
میرے پیپرز میں دیکھو، میری وائف کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہوگی، وہ ڈرائیور کو دے دو اور کار کی چابیاں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ اس نے فون پر کہا، تمہیں اگر فریش ہونا ہو تو میرے سلیپرز یہاں پڑے ہیں۔ یہ آفر بے حد بر وقت آئی تھی، اسے واقعی اس وقت کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ اپنا منہ چھپا لیتی۔ اس نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا ناکارہ اور احمق محسوس نہیں کیا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کیے وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی گئی۔ پانی کچھ بہا نہیں رہا تھا، نہ شرمندگی، نہ ہتک، نہ اس کا رنج۔